یہ کہانی ہے جنگل میں رہنے والے دو جنوں کی، جو دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام نینو اور دوسرے کا نام مینو تھا۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے۔ نینو ہرے رنگ کا جبکہ مینو براؤن رنگ کا تھا۔ ایک دن نینو بولا، بھیا 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 بھیا، صبح میری برتھ ڈے ہے اور میں نے سیلیبریٹ کرنی ہے، مجھے نہیں پتا، اور آپ نے میرے لیے سب کچھ لانا ہے، کیک، بلونز، آپ سب کچھ میرے لیے لے کے آئیں گے، مجھے میری سالگرہ منانی ہے بھیا، آپ کریں گے نا بھیا؟ نینو بولا، ہاں مجھے پتا ہے بھائی، تمہاری صبح برتھ ڈے ہے، تم پریشان نہ ہو، تم جو کہو گے میں ویسے ہی تمہاری سالگرہ کا ارینجمنٹ کروں گا اور بہت ہی زیادہ اسپیشل تمہاری برتھ ڈے بناؤں گا اور بہت زیادہ چیزیں بھی لے کے آؤں گا، کیک، بلونز، وہ ہر چیز لے کے آؤں گا جو تم نے مجھے کہی۔ اگلے دن مینو بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہ پر نینو کی برتھ ڈے کا سیلیبریشن کرتا ہے۔ وہ جگہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ نینو بولتا ہے، دیکھو مینو، میں نے وہ سب کچھ کر دیا جو تم نے کہا تھا، دیکھو میں نے تمہاری برتھ ڈے بہت خوبصورت جگہ پر ارینج کی۔ نینو بولا، تھینک یو بھیا، بہت زیادہ تھینک یو، چلو 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 اب ہم جلدی جلدی سیلیبریشن کرتے ہیں، خوشی سے تو مجھ پہ رکا ہی نہیں جا رہا، چلو بھیا چھری پکڑو اور جلدی سے ہم کیک کٹ کرتے ہیں۔ مینو کہتا ہے، ہیپی برتھ ڈے چھوٹے بھائی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر نینو، ہیپی ہیپی برتھ ڈے۔ نینو کیک کٹنگ کرنے لگتا ہے، اوپر سے اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش آنے کی وجہ سے ان کا کیک اور ان کی ہر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے جو مینو نے نینو کے لیے سجائی ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں۔ نینو بہت زیادہ روتا ہے، کہتا ہے، بھائی آپ نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا، آپ نہیں چاہتے تھے میری سالگرہ ہو، بھیا بہت برے ہو، اگر آپ چاہتے تو یہ سب کچھ کسی چھت کے نیچے بھی تو کر سکتے تھے نا، نہ بارش آتی اور نہ میری جو برتھ ڈے خراب ہوتی۔ مینو کہتا ہے، سچ میں بھائی میں نے سب کچھ تمہارے لیے دل سے کیا تھا، وہ جگہ جنگل میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے تو میں نے سب کچھ کیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بارش آ جائے گی اور تم ہو کے سارا الزام مجھ پہ لگا رہے ہو۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا دشمن تو نہیں ہوں، میں ہمیشہ تمہارے لیے اچھا سوچوں گا، لیکن تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ساری باتیں سن کر نینو وہاں سے غصے سے دوڑنے لگتا ہے۔ وہ ایک دفعہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نینو کو بہت آوازیں دیتا ہے، رکو رکو نینو میری بات سنو، لیکن نینو اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور وہاں سے ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ نینو وہاں سے بھاگ کر جنگل میں آ جاتا ہے۔ وہ جنگل میں ایسے حصے میں آ جاتا ہے جہاں سے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں پر جائے۔ نینو دل میں بہت ہی زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے، اب میں کیا کروں، میں بہت پھنس گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کس طرف جاؤں، میرا گھر کہاں ہے، مینو بھیا۔ اس کے بعد نینو دریا کے قریب آ جاتا ہے جنگل میں۔ وہاں پر اسے ایک اور جن دکھائی دیتا ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ نینو اس نیلے رنگ والے جن سے پوچھتا ہے، آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے کچھ بتائیں گے، آپ ہیں کون؟ میں دراصل اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ جنگل کہاں ختم ہوتا ہے اور میں کیسے اپنے گھر پہنچوں گا۔ وہ جن بولتا ہے، میرا نام نیل ہے، میں اسی دریا میں رہتا ہوں، اور تم کہاں سے آئے ہو؟ تم بھی میری طرح ایک جن ہی ہو، لیکن تم تو مجھ سے بہت چھوٹے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا سکتا ہوں، میرے پاس بہت سی جادو شکتیاں ہیں، میں ان کا استعمال کر کے تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ نینو کہتا ہے، اگر آپ مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اور آپ کا احسان مند ہوں گا، آپ میری مدد کر دیجیے۔ مینو اپنے بھائی نینو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بہت ہی زیادہ خوفناک جگہ پر آ پہنچا۔ وہ وہاں پہنچ کر بہت ہی دل میں ڈرنے لگا اور پریشان ہونے لگا۔ مینو ڈر کے مارے بولا،
मैं ये कहाँ पहुँच गया हूँ? ये कितनी डरावनी जगह है। मैं एक जिन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आकर बहुत डर लग रहा है। ये कैसी जगह है? यहाँ पर तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मैं किससे अपनी मदद मांगूं? मीनू वहाँ पहुँचकर इतना डर जाता है कि वो बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वहाँ पर एक तरबूज की शक्ल में एक इंसान आता है। उसकी सारी हालत ऐसी होती है जैसे कि वो तरबूज हो। वो तरबूज नुमा आदमी मीनू जिनको वहाँ बेहोश होता देख कहता है, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये कौन सी चीज़ है। लगता है ये मर गई या फिर ये बेहोश हो गई होगी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। उसके बाद वो तरबूज नुमा आदमी मीनू को उठाता है ताकि उसे उठाकर अपने घर ले जा सके। कुछ देर बाद वो तरबूज मीनू जिन को अपने घर ले आता है और लाकर उसे अपने कमरे में बेड पर लेटा देता है और उसके होश में आने का इंतज़ार करता है। जब वो होश में नहीं आता तो वो सोचता है कि वो इसके लिए गर्मा गर्म सूप लेके आए। उसके बाद वो तरबूज किचन में आ जाता है और सूप बनाने लगता है और कहता है, मैं ऐसा सूप बनाऊंगा कि जिससे वो जिन खाते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो तरबूज कमरे में सूप लेके आता है, लेकिन तब तक मीनू उठ के बेड पर बैठा होता है। मीनू कहता है, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो उस अजीब से सहरा में था। मैं अचानक यहाँ कैसे आ गया? और ये सब क्या है? ये मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ? ये बहुत ही नरम और मुलायम जगह है। और तुम कौन हो? तुम तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे हो। क्या तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे? मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। तरबूज बोला, तुम मुझसे डरो नहीं। तुम वहाँ पर बेहोश पड़े थे और मैं तुम्हें उठाकर यहाँ अपने घर पर ले आया। ये नरम और मुलायम जगह, इसको बेड कहते हैं। और तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? वो अजीब सहरा और वो हर चीज़ मेरी है। ये घर भी मेरा है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मीनू बोला, नहीं, मुझे सूप नहीं पीना। मुझे जाना है यहाँ से। मेरा भाई खो गया था और मैं उसको ढूंढने के लिए घर से निकला था। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और अगर कभी मौका मिला तो मैं दोबारा आपसे मिलने आऊँगा। तरबूज बोला, ठीक है, आप चले जाओ यहाँ से और आप मुझे दोबारा ज़रूर मिलने आना। आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और मैं दुआ करता हूँ कि आपका भाई आपको जल्दी मिल जाए और आप फिर दोनों मुझे मिलने के लिए मेरे घर आना। उसके बाद मीनू जंगल के एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हिस्से में नदी के पास आकर बैठ जाता है। वो नदी नील जिन की होती है जहाँ मीनू बैठा होता है। मीनू वहाँ पर बैठा रो रहा होता है। उतनी देर में नीनू और नील जिन की मदद से वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर नीनू बैठा रो रहा होता है। नीनू मीनू को देखकर कहता है, भाई देखो मैं आ गया भाई। कितने दिन हो गए हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहे हैं। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाई। नीनू और मीनू दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब आकर एक दूसरे को प्यार की नज़रों से देखने लगते हैं। नीनू कहता है, भैया ये मेरा दोस्त है नील। ये भी हमारी तरह एक जिन है, लेकिन ये जादुई जिन है। इसके पास बहुत ज़्यादा जादू था। इसके जादू की मदद से मैं आपसे मिल गया हूँ। नील जिन बोलता है, हा, अब तुम दोनों भाई मिल गए हो। मुझे बहुत खुशी हुई तुम दोनों को इकट्ठा देख। अब तुम दोनों इस बात का ख्याल रखना कि तुम दोनों कभी भी अलग ना हो। मीनू कहता है, शुक्रिया नील जादुई जिन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मदद की। अगर आज आप नहीं होते तो हो सकता है हम दोनों भाई ज़िंदगी भर एक दूसरे से ना मिल पाते। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ।
نیل جن کہتا ہے ہاں 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 شکریہ کی کوئی بات نہیں، اب بس تم دونوں خیال رکھنا، آپس میں نہ جھگڑا کرنا اور نہ ہی ایک دوسرے سے الگ ہونا، بس میرا یہ کام یہیں تک تھا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد نیل جن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی آپس میں بہت ہی خوش رہنے لگے اور سلوک اور اتفاق سے رہنے لگے۔ نتیجہ یہ کہ جب ہم کسی کی بات نہیں مانتے، خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے بھی پریشانی کی وجہ بنتے ہیں، ہمیں اپنا اور دوسروں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔